تو سامعین محترم اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مخدومہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی مخدومہ کائنات خاتون جنت کا جنازہ نہ پڑھاتے۔ آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ مخدومہ کائنات کا جنازہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، جن کے متعلق پیارے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کا جنازہ حضور کے یار غار یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ اور پچھلی صف میں کون کون کھڑے ہیں؟ فاروق اعظم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنازے میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنازے کے اندر موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرب صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی جنازے میں موجود ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنازے میں موجود ہیں۔ ان سبھی سے نہیں کہا کہ سیدنا صدیق اکبر کو کہ اے صدیق اکبر آپ پیچھے آ جائیں اور ہم جنازہ پڑھاتے ہیں، یا مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ خاتون جنت مخدومہ کائنات جو حضور کی بیٹی ہیں میں ان کا شوہر ہوں، میرا حق بنتا ہے میں جنازہ پڑھاؤں۔ نہیں، مسئلے کو سمجھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما مولا کائنات نے، حضرت علی پاک نے ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اے صدیق اکبر آپ ہی کا حق ہے، آپ ہی امیر المومنین ہیں، آپ ہی امامت کے حقدار ہیں، رسول اللہ نے آپ کو ہی امام بنایا ہے، لہٰذا آپ ہی حقدار ہیں اس کے کہ مخدومہ کائنات کا جنازہ پڑھائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخدومہ کائنات کا جنازہ پڑھانے والے ہیں۔ پچھلی صفوں میں فاروق اعظم بھی تھے، پچھلی صفوں میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اگر تھوڑا سا بھی اختلاف ہوتا سامعین محترم تو کبھی نہ مولا کائنات حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض نہ کرتے، یہ نہ کہتے کہ اے صدیق اکبر آپ پیچھے آ جائیے میں جنازہ پڑھاتا ہوں، بلکہ حکم دیا، عرض کی کہ اے صدیق اکبر مخدومہ کائنات کا جنازہ آپ پڑھائیے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ امام ہیں، آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ جنازہ پڑھائیے۔ تو اس پر دلیل کنز المال کے اندر بھی اور ایسی بے شمار کتب ہیں، بلکہ اہل تشیع کی بھی ایسی بے شمار کتب ہیں، اہل تشیع کی بھی ایسی کتب ہیں جن کے اندر انہوں نے یہ روایت لکھی ہے اور لائی ہے۔ سب سے پہلے جامع الجوامع مسند ابی بکر، اس کے اندر حضرت سیدنا جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اور آپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح پڑھایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صفوں میں کھڑے تھے، انہی صفوں میں فاروق اعظم بھی تھے، انہی صفوں میں عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ساتھ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما مولا کائنات نے اور عرض کی اے امیر المومنین آپ ہمارے خلیفہ ہوں اور آپ ہی دراصل امامت کے حقدار ہو، آپ آگے تشریف لے آئیے اور مخدومہ کائنات کا جنازہ پڑھائیے۔ اور دوسری روایت کنز المال کی جس کو حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مخدومہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جس ہستی نے جنازہ پڑھایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور طبقات ابن سعد فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 257 امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جس ہستی نے جنازہ پڑھایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ اور سنن کبریٰ
کتاب الجنائز، اس کے اندر امام ابی بکر احمد بن حسین بن علی بہکی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جس ہستی نے جنازہ پڑھایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ شیخ الاسلام شمس الائمہ بہت بڑے امام ہیں، امام ابی بکر محمد بن احمد بن ابی سہل سرخی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا خود جنازہ پڑھایا۔ اور آپ فرماتے ہیں، اور یہ جو نماز جنازہ کے اندر جو 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، 4 تکبیروں کی جو روایت ہے وہ بھی انہی سے منقول ہے۔ اور آپ نے جب جنازہ پڑھایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخدومہ کائنات کا جو حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا تھی، تو آپ نے جب جنازہ پڑھایا آپ نے نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں کہی، 4 تکبیریں بھی آپ ہی سے ثابت ہیں۔ اور علامہ نور الدین علی بن ابراہیم بن احمد الحلبی الشافی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھائی اور 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی۔ یہ تو اہل سنہ کے جو ائمہ تھے یہ ان کی روایات تھی جو آپ حضرات کے میں نے سامنے رکھی۔ ان کی روایات کے مطابق مولا کائنات کی جو اللہ اکبر شریک حیات ہیں اور حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ائمہ کرام جو اہل سنہ کے ائمہ ہیں ان کی روایت آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ ان کے نزدیک بھی مخدومہ کائنات کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اب آ جائیں نیچے، جو معترض طبقہ ہے، جو اعتراض کرنے والا طبقہ ہے، وہ کیا کہتا ہے اس کے متعلق؟ اہل تشیع کے بہت بڑے امام عز الدین ابن حدید لکھتے ہیں، روایت کیا گیا اس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے ہیں اہل تشیع کے بہت بڑے امام، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں جب مخدومہ کائنات کا انتقال ہوا، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا، آپ کے وصال پاک پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مخدومہ کائنات کا جنازہ پڑھایا۔ اب کیا رہ گیا پیچھے؟ جو اعتراض کرنے والا طبقہ ہے، جو معترض ہے، جو اعتراض کر رہے ہیں، جنہوں نے مخدومہ کائنات کا اور سیدنا صدیق، لیکن انہوں نے جوڑ کر بناوٹ اور سجاوٹ کے ساتھ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے انہوں نے مخدومہ کائنات کے اس اختلاف کو ظاہر کیا اور کہتے تھے کہ جی سیدنا صدیق اکبر کا اور مخدومہ کائنات کا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں اختلاف تھا۔ ارے نادان، اگر اختلاف ہوتا سیدنا صدیق اکبر کا اور مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، کبھی بھی مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا ہاتھ تھام کر سیدنا صدیق اکبر کا یہ نہ حکم دیتے کہ اے صدیق اکبر آئیے اور مخدومہ کائنات کا جنازہ پڑھائیے۔ جو اہل سنہ کے ائمہ ہیں ان کی روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، ان کے نزدیک بھی مخدومہ کائنات کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ جو اہل تشیع کے نامور علماء جو اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ مخدومہ کائنات کا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف تھا، اہل تشیع کے نامور علماء اپنی کتابوں کے اندر لکھ گئے۔ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے لکھا، اہل تشیع علامہ عز الدین سبکی اور ابن حدید یہ وغیرہ سارے لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام کر مولا کائنات لے گئے اور فرمایا آپ ہی ہمارے امام ہو، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہو، آپ ہی امیر المؤمنین ہو، لہٰذا آپ ہی کا حق ہے کہ مخدومہ کائنات کا جنازہ پڑھائیں۔ اب کیا رہ گیا پیچھے کہ جس ہستی کا جنازہ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا رہے ہیں،
تو آپس میں کوئی اختلاف نہیں. سامعین محترم، آخری نقطہ وہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا.